الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ ہمارے محسن، ہمارے راہبر اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ان 8 حقوق کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم دل سے یہ عقیدہ رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ سمجھیں، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و توقیر کو اپنے دل میں بسا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی مدد کرو اور ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حق کو صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی سے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا ادب کیا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ آج اگرچہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا ادب ہمارے لیے باقی ہے۔ تیسرا حق ہے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محبوب ہے؟ محبت صرف زبان سے یا رسول اللہ کہنے کا نام نہیں، محبت یہ ہے کہ انسان محبوب کی بات کو اپنی خواہش پر ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کا طریقہ نہیں بتایا بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں دیانت سکھائی، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، یتیموں پر شفقت کی، کمزوروں کا خیال رکھا، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کیا۔ لہٰذا اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری نماز، ہمارا کاروبار، ہماری گفتگو، ہمارا اخلاق،
ہمارا گھر اور ہمارا معاشرہ سب میں سنت نظر آنی چاہیے۔ پانچواں حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی مسلمان کی زندگی کا اصول یہ نہیں کہ میری خواہش کیا کہتی ہے، بلکہ اصول یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اگر سنت ہماری خواہش کے مطابق ہو تو مان لینا آسان ہے، لیکن حقیقی اطاعت وہاں ظاہر ہوتی ہے جہاں نفس ایک طرف ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دوسری طرف۔ چھٹا حق یہ ہے کہ جب دین کے کسی معاملے میں اختلاف ہو تو فیصلہ قرآن و سنت کی طرف لے جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر کسی چیز میں تم اختلاف کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، بس آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے لیے آخری فیصلہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہے۔ اپنی پسند، خاندان، شخصیت یا رواج کو سنت پر مقدم کرنا ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ ہم قرآن اور صحیح سنت کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اسے واضح کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن ہمیں اللہ کا کلام دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس قرآن پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سمجھنا اور زندگی میں نافذ کرنا ضروری ہے۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ ہم کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے محبت اور ادب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ محترم سامعین، یہ 8 حقوق صرف ربیع الاول کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، اتباع، تعظیم اور درود و سلام کسی ایک مہینے یا کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں؟ کیا ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے اختلافات کا فیصلہ قرآن و سنت سے ہوتا ہے؟ اور کیا ہماری زبانیں درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تر رہتی ہیں؟ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے زندگی میں زندہ کریں۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین، وما توفیقی الا باللہ۔